بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور فضیلت۔ دوستان ذی وقار، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کما حق و فضیلت، مقام اور رفعت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ کا وصال با کمال 3 رمضان المبارک کو ہوا اور آپ کے فضائل اور خصائص اور مقام کو سمجھنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے گھرانے کو میرے مصطفیٰ اپنی اہل بیت کہیں، جن کا گھرانہ اہل کسا ہو، جو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو دنیا میں اور آخرت میں جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، جن کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہوں، جن کے شوہر نامدار جنت کے ٹکٹ تقسیم فرمانے والے ہوں، جن کے بابا شافع میسر ہوں، جن کی والدہ افضل النساء ہوں، اور جن کو میرے مصطفیٰ خود فرمائیں فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اور جن کو میرے مصطفیٰ اپنی جان کا ٹکڑا کہیں، جن کی آمد پر میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں، جن کے دست اقدس کو میرے مصطفیٰ چومیں، جن کے لیے اپنی کملی مبارک میرے مصطفیٰ کریم بچھائیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا اور انتہا جن کے گھر سے ہو، عادات و اطوار میں جو میرے مصطفیٰ کی شبیہ ہوں، اور ایسی شبیہ جن کا ثانی ممکن نہ ہو، جن کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہو، جن کی ناراضگی مصطفیٰ کی ناراضگی ہو، بلکہ جن کی رضا خدا کی رضا ہو اور جن کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہو، جن کے گھرانے کا دشمن مصطفیٰ کا دشمن ہو، جن کے گھرانے کا دشمن منافق لعنتی اور دوزخی قرار پائے، جو رازدار مصطفیٰ ہو، جو شجر رسالت کی شاخ ثمر بار ہو، جن کی اس عصمت کے گواہ خود میرے مصطفیٰ ہوں، جن کے نکاح کا حکم باری تعالیٰ دے، جن کا ملائے اعلیٰ میں جب نکاح کے اندر 40,000 فرشتہ بطور گواہ شامل ہو، اور ان فرشتوں پہ شجر ہائے طوبہ سے موتی اور یاقوت نچھاور کیے جائیں، اور وہ قیامت تک فرشتوں کے لیے سب سے قیمتی تحفہ قرار پائیں۔ روز معاشر بھی جن کا نسب ختم نہ ہو، جن کے نسل کی برکت کے لیے دعا میرے مصطفیٰ فرمائیں، جن کی حیات طیبہ میں مولا مرتضیٰ کو دوسری شادی کی اجازت نہ ہو، جن کی اولاد وارثان اوصاف مصطفیٰ ہو اور ذریت مصطفیٰ ہو، قیامت کے دن جس کی آمد پہ اہل معاشر کو نظریں جھکانے کا حکم ہو، حوران جنت جن کی کنیزیں ہوں، جو رسول اللہ کی سواری پر بیٹھ کر جنت میں داخل ہوں، جو خود اپنے گھر والوں کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی مائیت میں جنت میں داخل ہوں، اور قیامت کے دن جن کی رہائش خدا کے عرش کے نیچے سفید گنبد میں ہو، اسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک مکمل ایک جملہ جو ہے، یہ ایک موضوع ہے، مگر آج میں نے آپ کے سامنے مدر سپیچ جو ہے وہ رکھی ہے کہ اس ایک جملے پہ بے شمار دلائل اور براہین موجود ہیں، مگر ٹائم کے اختصار کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا۔ آپ سمجھیں کہ کس قدر عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے خاتون جنت کا۔ یارو، جس کی بیٹی کا یہ مقام ہے، اس کے بابا کا کیا مقام ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر حضور خاتون جنت کی شان میں کچھ احادیث مبارکہ مزید
جو وارد ہوئیں اور آپ کے گھرانے سے محبت کے بارے میں، اور پہلی حدیث مبارکہ جس کو امام طبرانی نے الموجم الکبیر میں نقل فرمایا اور علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کو نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہمارے محبین یعنی ہم سے محبت کرنے والے سب روز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، اور قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں کس قدر عظمت ہے کہ میرے مرتضیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور مولا مرتضیٰ اس کے راوی کہ قیامت کے دن اہل بیت اطہار مولا مرتضیٰ جناب خاتون جنت اور شہزادگان علی المرتضیٰ شیر خدا امام حسن مجتبیٰ امام حسین یہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے بھی وہیں ہوں گے، اور یہ اکٹھے بیٹھیں گے، کھانا پینا بھی ان کا اکٹھا ہوگا، اور کب تک؟ جب تک قیامت مکمل نہ ہو جائے گی، یعنی حشر کا میدان جو ہے حساب کتاب مکمل نہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں نہ چلے جائیں، دوزخ والے دوزخ میں نہ چلے جائیں، تب تک یہ سارے لوگ اکٹھے رہیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں ان سے محبت کرنے کا اجر کیا ہے، ان سے محبت کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں انعام عطا فرمایا ہے، آپ خود اس کا اندازہ لگائیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کی راوی جناب سیدہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے افضل ان کے بابا کے علاوہ کسی شخص کو میں نے نہیں پایا، یعنی جناب سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اگر میں نے کسی کو سب سے افضل پایا ہے تو وہ جناب سیدہ خاتون جنت کو پایا ہے۔ اور اس کو بھی امام طبرانی نے اپنی الموجم میں اور علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کو نقل فرمایا، اور اس کو امام ابو یعلا نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور امام شوکانی نے بھی در صحابہ فی مناقب قرابت و صحابہ میں بھی اس کو نقل فرمایا۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ اس کے راوی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، وہ امیر المومنین جو مراد مصطفیٰ ہیں، جن کو میرے مصطفیٰ کہیں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام حاکم نشاپوری نے المستدرک میں اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور امام شیبانی نے اور امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور دیگر مختلف کتب میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے اور کہا، اے فاطمہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو رسول اللہ کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں سوائے آپ کے بابا کے۔ یعنی حضرت عمر فاروق جناب خاتون جنت کے ہاں تشریف لائے، اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ اے سیدہ، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب آپ کو دیکھا، اور مصطفیٰ کے سوا اگر پوری کائنات میں جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں تو وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، سب سے افضل ترین جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، سب سے عزیز ترین جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور ان کے گھرانے سے محبت کرنے والے
ان کے گھرانے سے پیار کرنے والے کل بروز قیامت ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور ان مالک کا خاص فضل و کرم ہوگا، اور ان کے جو محبین اہل بیت ہیں ان پہ اللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اپنا خاص فضل فرمائے گا۔ دوستو، اس کو سنیں، اس پہ عمل کریں اور دوسرے دوستوں تک پہنچائیں۔ خدا آپ کا، ہمارا، ہم سب کا بصدقہ حضور سیدہ کائنات اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔